بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سعید غدیر کی آمد ہے۔ عید غدیر کیسے منائیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سال کی محنت کی، حکم پروردگار ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پیغمبر اکرم رک کے اس صحرا میں ایک مفصل خطبہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان، میری گزارش یہ ہے، اور عید غدیر منانے کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے، کم از کم خطبہ غدیر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیغمبر کے اس فرمان کو بھی پورا کیجئے جہاں پیغمبر فرما رہے تھے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہم نے تیار کیا ہے، افکار اسلامی۔ پروردگار درجات بلند فرمائے، کراچی سے تعلق رکھتے تھے جناب مولانا سید صفدر حسین رضوی اعلی اللہ مقام ہو، تو انہوں نے یہ خطبہ بھی لکھا، اس پہ رجال کی بحث بھی لکھی، اور انہوں نے پھر اس کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، یا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جناب علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی یہ نقوش عصمت، اس میں پیغمبر اکرم کے حالات کے آخر میں انہوں نے خطبہ لکھا ہے۔ تو یاد غدیر پہلا پہلو یہ کیجئے کہ ایک دفعہ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کے پیار بھرے انداز سے پیغمبر کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اس خطبے کو دہرا لیجئے۔ اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں ساتھ اپنا لطف آئے گا، اور فقط اردو پڑھنا چاہیں تو ہم نے اس کی سیٹنگ ایسے کی ہے کہ ایک طرف عربی ہے اور ایک طرف اس کی اردو ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیے تو ہمارے اس حصے میں آپ کو بڑے الحمدللہ محنت کے ساتھ یہ تیار کی گئی ہے۔ دیکھیے، پیغمبر اکرم نے 55 دفعہ ایک خطبے کے درمیان فرمایا معاشر الناس، اے لوگو۔ جناب صفدر رضوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے گروہ مردم، اور پھر اس طرف اس کی اردو ہے۔ آپ عربی پڑھیے، اردو پڑھیے۔ میں نے کم از کم تیزی سے پڑھی ہے تو 40 منٹ لگے ہیں فقط اردو پڑھتے ہوئے، اور انشاءاللہ ایام غدیر میں کوشش ہوگی کہ آن لائن پروگرام میں آپ کو یہ ترجمہ سنائیں۔ لیکن آپ بھی اپنی محفلوں کو یوں سجائیے، ذکر علی کو عام کیجئے، اور ایسی کتابیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ پیاروں کو تحفہ دیجئے۔ یہ غدیر منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک جملہ آپ کو سناتا جاؤں اس خطبے کا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں معاشر الناس ھذا علی اخی و وصی و وائی علمی و خلیفتی علی امتی وعلی تفسیر کتاب اللہ عز وجل والداعی الیہ والعامل بما یرضاہ والمحارب لأعدائہ والموالی علی طاعتہ والناہی عن معصیتہ خلیفۃ رسول اللہ۔ اے گروہ مردم، یہ علی میرا بھائی، میرا وسیع، میرا مرکز علم ہے، میرا خلیفہ ہے میری امت پر، اور علی کتاب خدا کی تفسیر ہے اور اس کی طرف دعوت دینے والا۔ بس عزیزان، زیادہ وقت نہ لوں، اس جملے پہ اگر بحث کی جائے وَعَلِيٌّ تفسیر کتاب اللہ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی سے تفسیر نہیں، علی کی ذات قرآن کی تفسیر ہے۔ جناب علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم کی کتاب پڑھ رہا تھا، 15 جلدوں میں تفسیر ہے، تفسیر انوار النجف، اس میں پڑھ رہا تھا تو بڑے پیارے انداز سے انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ جناب امیر المومنین ایک رکاب سے پاؤں دوسری رکاب تک لے جانے میں ختم قرآن کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی علی کا ہر قدم کیا ہوتا تھا؟ علی کا ہر قدم قرآن کی تفسیر ہوتا تھا۔ یہ غدیر کے جملے میں ہے۔ آج اس سیشن کے اندر سے یہی یاد کر لیجئے، علی تفسیر کتاب اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور اگر مزید اعمال تو یہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2 چیزیں عرض کروں۔ صلہ رحم، اپنے پیاروں کے ساتھ پیار کیجئے اور علی کی خاطر کیجئے۔ حاجت مندوں کو کھانا کھلائیے
اور ذکر آل محمد میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ بٹائیے اور اضافہ کیجئے، فقط سننے پہ اکتفا نہ کیجئے، اپنے دل پہ ذکر آل محمد کو لکھ لیجئے تاکہ دل کے اندر بھی ہو۔ نہج البلاغہ کا بھی ایک جملہ سناتے جائیں ولایت کے حوالے سے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ، حق کے ولایت کی تمام خصوصیات انہی اہل بیت کے لیے ہیں، اور یہی پیغمبر کا اعلان تھا غدیر میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔